السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55، 56 اور 57 تین آیات کی انٹرپریٹیشن کریں گے۔ تو بات چل رہی ہے بنی اسرائیل کی اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو 55 نمبر کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً۔ یہ بڑی قابل غور آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ قرآن کریم یہاں پر کیا کہنا چاہ رہا ہے، کس قسم کا ایٹیٹیوڈ تھا بنی اسرائیل کا اور جو ایٹیٹیوڈ ان کا ہے تو وہی تقریباً ہمارا آج ایٹیٹیوڈ بھی ہے، تھوڑا سا فرق ہے، وہی چیز ہے۔ تو اب یہ خطاب ہو رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ تم نے کہا، بنی اسرائیل نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن، ہم ہرگز، لن نؤمن لک، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ تو لائیں گے کب؟ حتیٰ نری اللہ جہرتاً، جب تک اللہ کو روبرو نہ دیکھ لیں، آمنے سامنے اللہ کو ہم نہ دیکھ لیں۔ یہ ہے حتیٰ نری اللہ جہرتاً، جب تک اللہ کو روبرو ہم دیکھ نہ لے، تو ہمیں اللہ کو روبرو دکھا نہ دے، ہم اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے، تیری کسی بات کا یقین نہیں کریں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے۔ یہ کہہ رہے تھے وہ۔ دیکھا یہ جو معجزات اور کرامات اور اس طرح کی جو چیزیں، یہی چیزیں کم و بیش بنی اسرائیل بھی انبیاء سے یہی کہہ رہے تھے کہ اللہ کو ہمارے روبرو ہمیں دکھاؤ، پھر ہم مانیں گے کہ تو اللہ کا نبی ہے، تمہارے اوپر ایمان لائیں گے۔ تو اب اگلی جو چیز ہے نا، جو ترجموں کی وجہ سے گڑبڑ ہوئی، تو اس سے ترجمے جو کیے گئے تو اس سے یہ تاثر دیا گیا کہ انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اللہ کو ہمارے روبرو کر کے ہمیں دکھاؤ، یا ہم جب تک اللہ کو اپنے سامنے دیکھ نہ لیں ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواباً کیا کیا؟ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ۔ تو اب ترجمے یہ ہوئے پڑے ہیں کہ تمہارے دیکھتے ہی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ تم دیکھ رہے تھے، کہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے کیا ہوا کہ بجلی نے تمہیں آ پکڑا، شعلے نے تمہیں آ پکڑا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے شعلہ بھیجا کہ جس کی لپیٹ میں آ گئے وہ۔ یہ ترجمہ اس طرح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح انٹرپریٹیشن نہیں ہے قرآن کریم کی۔ یہاں پر قرآن کریم اور کچھ کہہ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو یہ مطالبہ کر رہے تھے نا کہ اللہ کو روبرو دکھاؤ یا ہم دیکھ لیں، اور تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ جب زمین میں زلزلہ آیا یا بجلی چمکی تو کیا ہوا کہ تم وہ برداشت ہی نہ کر سکے، وہ جو زمین کی جو لرزہ خیزی ہے یا بجلی کا جو چمکنا ہے، وہ اتنا، یعنی اس سے تم اتنے خوف زدہ ہو گئے، لرزہ بر اندام ہو گئے کہ تم اتنا کچھ بھی برداشت نہ کر سکے اور کہہ رہے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں اس چیز میں اور وہ جو تراجم مذہبی کی ہے بڑا فرق ہے۔ یعنی تراجم یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو اللہ نے ایک شعلہ بھیجا اور اس سے کیا ہوا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے وہ شعلے نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تو یہ بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس طرح کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ پھینک دے۔ یہ تصور مذہب کا دیا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرتا۔ وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو زلزلہ آیا، جو بجلی کڑکی، تو تم تو اس کو بھی نہیں برداشت کر سکے۔ زمین میں جو ارتعاش پیدا ہوا زلزلے سے، بجلی کے چمکنے سے، اس کے گرنے سے جو تباہی ہوتی ہے، تم تو وہ کچھ بھی نہیں برداشت کر سکتے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ تم تو مادے کے بنے ہوئے ہو نا، میٹیریل باڈی ہے تمہاری، اور تمہاری عقل بھی محدود ہے۔ کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تمہارے سامنے یہ ہوتا ہے کہ زلزلہ آیا یا بجلی کڑکی، اور تم ڈر جاتے ہو، خوف زدہ ہو جاتے ہو، اور کہتے ہو کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ تو یہ جو تمہاری حالت ہے، اور مطالبہ تمہارا کیا ہے اللہ کو دیکھنے کا، تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ یہ کنفیوژن ذرا کلیئر کر لیں کہ یہ جو تراجم ہے یہ صحیح نہیں ہے مذہب کی روح سے۔ آگے کہہ رہا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم۔ اب یہ دیکھیں پھر اگین وہ لفظ آ رہا ہے موتکم، یعنی یوں لگ رہا ہے جیسے ان کی موت ہو گئی، اور ثم بعثنا سے یہ لگ رہا ہے کہ پھر وہ ان کو اٹھا کھڑا کیا گیا، یعنی زندہ کیا گیا، یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر شعلہ پھینکا، ان کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی کہ انہیں پھر زندہ کھڑا کر دیا۔ یہ ترجمہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ترجموں میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کچھ اور کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ ثم بعثناکم، پھر ہمیں تمہیں اٹھا کھڑا کیا۔ یہ اٹھا کھڑا کرنا کا مراد یہ ہے کہ تمہیں سامان نشو و نما دی، سامان زیست دی، سامان رزق دیا، تمہیں تمہارے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اس کے معنی یہ ہے من بعد موتکم، تم جب مردہ قوم بن چکے تھے۔ یہ موت سے مراد وہ نہیں ہے جو ریئلی کلینیکل ڈیتھ ہوتی ہے، یہاں پر قرآن اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہاں پر یہ جو بولا جاتا ہے نا کہ زندہ قومیں اور مردہ قومیں، تو بنی اسرائیل قوانین خداوندی سے انحراف کر کے مردہ قوم بن چکے تھے، تو تباہی سے دوچار ہو چکے تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، اس طرح کے مطالبے کر رہے تھے۔ تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم مردہ قوم بن چکے تھے، لیکن اس کے باوجود مہلت کا وقفہ جو ہے وہ ہمارا کام کر رہا تھا۔ اللہ کا قانون مکافات عمل، اور اس میں جو مہلت کا وقفہ، اس مہلت کے وقفہ جو ہمارا ہی قانون ہے، اس کی روح سے ہم نے تمہیں پھر مہلت دی کہ تم سنبھل جاؤ، تم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ چیز اس کے اندر ہے، تو وہ تصور نہیں ہے جو تفاسیر کے اندر اور مذہبی تراجم کے اندر ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور آگے کہتا ہے ہم نے یہ کچھ کیوں کیا کہ تم مردہ قوم بن چکے تھے، پھر بھی تمہیں وہ جو مہلت کا وقفہ دیا ہوا تھا اس میں تمہیں دوبارہ تمہاری فوٹنگ کی، تمہیں اٹھایا کہ تاکہ تم کھڑے ہو جاؤ، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے قابل بن جاؤ۔ لعلکم تشکرون، اس لیے کہ تم اپنے عقل و فکر سے کام لے کر جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان کو استعمال میں لا کر تم ایسے تعمیری کام کرو کہ ان سے بھرپور نتائج برآمد ہو۔ وہ جو تمہاری تعمیری جو کوششیں ہوں گی اس سے وہ بھرپور نتائج جو ہیں وہ برآمد ہوں گے۔ یہ چیز ہے لعلکم تشکرون، اپنی جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان کی نشو و نما کرو، ان کو مزید ڈیولپ کرو، تاکہ تم جو بھی کام کرو، تمہاری کوششیں جو ہیں، تمہاری جو سٹرگلز ہیں وہ فروٹفل ہو سکیں، بارآور ہو سکیں۔ تو یہ ہے اس کا معنی۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنے احسانات جتا رہا، کہتا ہے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، یہ غمامہ بادلوں کو کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ مصر سے تم نکلے، وہاں سے تمہیں آزادی دلائی، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہ تمہیں فرعون کے پنجہ استبداد سے آزادی دلا کے وہ تمہیں سینا کی آزاد صحراؤں میں لے کر آئے، تم نے آزادی کا سانس لیا، سکھ کا سانس لیا۔ تو وہاں پر پھر کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ
ہم نے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یہ اگین پھر بڑی قابل وضاحت چیزیں آگے. انہوں نے یوں بنایا ہوا کہ من و سلوہ آسمان سے نازل ہوتا تھا، پکا پکایا کھانا، بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت نازل ہوتا تھا. ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شعبدے بازیاں یا ایسی چیزیں نہیں کرتا. وہ تو پوری یونیورس جب سے بنی ہے کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت کام کر رہی ہے. رول آف لا ہے، اس میں کہیں کوئی معجزہ، کہیں کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں. ہر چیز کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت کام کر رہی ہے. تو اس میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ایک تو بادلوں کی بات ہوگی کہ وہ چونکہ صحرا تھے، کہتا وہاں پر بادل برس رہے تھے. بادل جو تھے وہ می برسا رہے تھے. اس سے کیا ہو رہا تھا؟ اس سے نباتات اگ رہی تھیں. اب بھی جو صحرا کے اندر لوگ رہتے ہیں، آپ کو کبھی جانے کا اتفاق ہو، میں نے تو دیکھا ہے، وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب بارش ہو. تو وہ جو بارانی فصلیں ہوتی ہیں نا، جنہیں بارانی فصلیں بولتے ہیں، جیسے چنے ہیں، اس طرح یہ چنوں کی فصل بھی بارانی ہوتی ہے. موسٹلی اس علاقوں میں کاشت ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر وہ کاشت ہو سکتی ہے. تو وہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ چنے کی فصل ہوتی ہے وہاں پر. اس سے پھر ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، کھانے کے لیے ان کو چنے یعنی غلہ وغیرہ بھی مل جاتا ہے. اسی طرح گندم ہے، وہ بھی اسی طرح ان کا بارش کے اوپر انحصار ہوتا ہے. تو کہتا ہے کہ بادل بارش برسا رہے تھے، اور اس میں پھر کیا ہو رہا تھا؟ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ. یہ منہ کس کو بولتے ہیں؟ منہ بولتے ہیں یہ جو پرندے ہوتے ہیں، ان کی جو گوشت ہوتے ہیں یا کوئی بھی گوشت، اس کے اندر اشیاء خورد و نوشت اسپیشلی گوشت آ جاتا ہے، وہ پرندوں کا ہو یا کوئی بھی. اور آگے کہہ رہا ہے وَالسَّلْوَىٰ، اور نباتاتی شرینی. میں اس کی مثال دیتا ہوں. نباتات، ہربز، اس سے جو شرینی، آپ یہ دیکھیں ہم جو چینی کھاتے ہیں، جو شکر کھاتے ہیں، یہ کہاں سے ملتی ہے؟ گنے سے ملتی ہے. تو یہ نباتاتی شرینی ہے نا. جو شوگر مل میں گنا کو کرش کرتے ہیں، اس کا جوس نکالتے ہیں، اس کا جوس نکال کے پھر وہ شوگر ملوں میں جاتا ہے، وہ پروسیس ہوتا ہے. پروسیس ہونے کے بعد اس سے یہ چینی بنتی ہے. اسی گنے کے رس سے شکر بنتی ہے، اسی گنے کے رس سے گڑ بنتا ہے. تو یہ گڑ، چینی، شکر کیا ہے؟ نباتاتی شرینی. تو اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن کریم نے تو ایک سلوہ کا کہا ہے نا. سلوہ کے اندر تمام وہ نباتات آ جاتی ہیں جو شرینی پرووائڈ کرتی ہیں. اسی طرح یہ شکر کندی کیوں بولتے ہیں؟ اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتا ہے، اور کاربوہائیڈریٹ ساری وہ شوگر ہوتی ہے. یہ جو ڈائیبٹک پیشنٹ ہوتے ہیں نا، جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ اگر رائس کھا لیں یا شکر کندی کھا لیں یا گندم کی روٹی زیادہ کھا لیں، تو دیکھیں ان کو کتنا، ان کا جو شوگر لیول کتنا ہائی ہو جاتا ہے. تو اس میں بہت زیادہ شوگر ہوتی ہے. یہ جو دار چینی ہوتی ہے مثالے کے اندر، اس کے اندر بھی شوگر ہوتی ہے. کبھی وہ دار چینی آپ منہ میں چبائیں نا، تو تھوڑی دیر منہ میں رکھیں، اس کو ذرا چبائیں، تو آپ کو اس کے اندر ایک مٹھاس محسوس ہوگی. تو یہ نباتاتی شرینی کی مثالیں میں دے رہا ہوں آپ کو. قرآن کریم اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتا ہے، سلوہ. اور یہ جو منہ ہے، منہ کے اندر کیا چیز آ جاتی ہے؟ اس کے اندر گوشت آ جاتے ہیں، جیسے پرندوں کا گوشت ہے، دوسرے بھی گوشت آ جاتے ہیں. تو سلوہ، اور سلوہ کے اندر نباتات آ جاتی ہیں، ان کی شرینی آ جاتی ہے، شرینی والی نباتات. اور کوئی بھی نباتات ایسی نہیں ہے جس میں شرینی نہ ہو. موسٹلی یعنی اکثر میں کہہ رہا ہوں، گندم اس کو دیکھ لیں، رائس کو دیکھ لیں، ہے نا، شکر کندی کو دیکھ لیں، تو ان سب میں یہ اس میں شکر ہوتی ہے. تو اس لیے ڈائیبٹک پیشنٹ کو منع کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کھانی. تو یہ دیکھیں قرآن کریم نے یہ چیز کہی ہے، اور تفسیر والوں نے، ترجمہ والوں نے وہ بنا دیا کہ اوپر سے یہ چیزیں نازل ہوتی تھی. اوپر سے نہیں نازل ہوتی تھی، اس طرح نہیں ہے. اچھا، یہ چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اس میں دیکھیں گوشت وغیرہ بھی آ گئے، اور دوسرا وہ نباتات اور ان کی شکر والی نباتات وہ بھی آ گئی. اب یہ دیکھیں اس کے بعد یہ دونوں طرح کی چیزوں کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے
کلو من طیبات ما رزقناکم، کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے ان میں سے کلو کھاؤ، من طیبات جو پاکیزہ ہیں، پاکیزہ چیزیں ان میں سے جو ہیں وہ کھا لو۔ اب یہاں پر دیکھیں قرآن کریم طیبات کا کہہ رہا ہے اور پیچھے سے آ جائیں من کہہ رہا ہے، منہ کہہ رہا ہے اور سلوہ کہہ رہا ہے، تو یہ اللہ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں نا۔ تو طیبات کا لفظ قرآن کریم اس لیے لے کر آتا ہے کہ انسانوں کے مزاج کے مطابق جو اس کے لیے موافق ہوں وہ اس کے لیے طیبات ہیں۔ یعنی اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان میں سے جو بھی انسانوں کے لیے فائدہ مند ہیں، ان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، وہ طیبات کی لسٹ میں آ جائیں گی۔ اور طیبات تو ہر قوم کے مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں جو طیبات ہیں، جن چیزوں سے ہم اگر فار ایگزامپل ایک شخص کو چاول سے الرجی ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو نہ کھائے، وہ اس کے لیے وہ طیبات نہ رہی، کیونکہ وہ چاول جب کھاتا ہے تو اس کی باڈی کے اوپر الرجی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈرموٹالوجسٹ کے پاس جاتا ہے، ماہر امراض جلد کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ آپ رائس نہ کھائیں، اس سے آپ کو الرجی ہو رہی۔ تو میں ایز اے ایگزامپل بتا رہا ہوں، طیبات کی وضاحت میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ طیبات اس طرح یعنی انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ تم دیکھو کہ یہ چیزیں کھاؤ، اگر ان میں سے کسی چیز سے تمہاری طبیعت کو نقصان پہنچتا ہے، فزیکلی تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تو وہ پھر تمہارے لیے طیبات نہیں۔ لیکن اگر دوسرے کھا رہے ہیں، ان کو ایسا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، تو ان کے لیے وہ طیبات میں ہو جائے گی۔ تو یہ سمپل اتنی سی بات ہے جس کو انہوں نے فقہی مسئلے بنا لیا کہ فلاں، اگر ان کے فقہی مسئلوں پر جائیں گے تو پھر تو وہی چیز آ جائے گی، کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ 1000 سال ہو گئی، کوئی اس کا نتیجہ نہیں نکلا کہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ تو یہ پھر فقہ میں تو پھر یہ بحثیں ہوتی ہیں، مناظرے ہوتے ہیں، پھر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ فقہوں کے اندر ہوتا ہی یہ ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی شریعتیں، وہ تو اختلاف ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور آگے قرآن کریم دیکھیں کتنا واضح اصول بیان کر رہا ہے، کہتا ہے وما ظلمونا، ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا ان کے اوپر، وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، کہتا ہے کہ اس میں ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہے، اگر وہ ہمارے قوانین کو فالو نہیں کرتے تو ہمارا تو اس میں کوئی نقصان نہیں، ہم نے تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، نہ وہ ہمارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ کہہ رہا ہے کہ وَقَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو وہ تو اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ آج بھی جو قوم اللہ کے قوانین کی وائلیشن کرے گی تو اس میں اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں، تو وہ قوم اپنے اوپر خود ظلم ڈھا رہی ہوتی ہے، اپنا نقصان اپنے ہاتھوں سے خود کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اس کے معنی ہے۔ تو یہ چیزیں کوئی اس دور تک محدود نہیں ہیں، آج بھی وہی اصول ہمارے اوپر بھی لاگو ہیں۔ یہی ضابطے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے بیان کیے، آج یہی ہمارے اوپر بھی لاگو ہیں۔ ہمارے اس دنیا میں چلے جانے کے بعد قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہی ضابطے ہیں، ان میں چینج نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم وہ باتیں کرتا ہے جن میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ ایسے پرماننٹ پرپیچول لاز بیان کرتا ہے جو بدلتے ہی نہیں۔ زمانہ بدل جائے گا، اس کے حالات بدل جائیں گے، اس کے تقاضے بدل جائیں گے، قومیں بدل جائیں گی، ایک قوم ختم ہو جائے گی، دوسری قوم آ جائے گی، لیکن یہ اللہ کے قوانین یہ اتنے پرپیچول ہیں، یہ بدلتے ہی نہیں، کیونکہ اس مالک کے قوانین ہیں جس کو غیب کا علم ہے، جس کو یعنی یوں کہہ لیں کہ جب سے یہ کائنات بنی اور آگے تک پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ ہے، اور قیامت کے بعد بھی یہ زندگی ختم تو نہیں ہوگی، یہ تو چلنی ہے، سب چیزوں کا اس کے پاس علم ہے۔ تو اس لیے کہ وہ حکیم بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، تو جب اتنی اس کی ایڈجیکٹیو ہیں تو اس کا علم تو پھر انلمیٹڈ ہے، انسان تو اس علم کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا علم کتنا ہے۔ تو انسان جب اس کے دیے ہوئے قوانین سے وائلیشن کرتے ہیں
تو پھر وہ اپنے اوپر خود ظلم ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہم آیت نمبر 57 تک آگے تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود غور و فکر کیا کریں، تدبر کیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کو قرآن کی بھی سمجھ آئے گی، آپ چیزوں کو بھی ریشنلی دیکھیں گے، پروگرس کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ شکریہ۔